وہ ہمارے علاقے کی ایک پرانی بات ہے، اللہ عالم سچی بھی ہے یا غلط بھی ہے۔ تو ایک پیر صاحب جو تھے نا جی، وہ اپنے مرید کے گھر میں تشریف لائے۔ مرید بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا تو وہ اس کا باپ جو ہے نا وہ کہیں بیچارہ ہل چلا رہا تھا، دیکھا اس کا خیر تو ہے، دیکھا خیر کہاں ہے؟ وہ یار کیا عذاب آ گیا؟ ان کا عذاب تو آ گیا، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اس بیچارے نے وہ بیل شیل اپنے کہے آیا اور پیر صاحب کے استقبال کیا۔ اس وقت جیسے دیہات میں رواج ہوتا تھا، وہ چارپائیاں بچھا دی اور نیچے پانی شانی چھڑکاؤ کر دیا۔ اب باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو 20 آدمی ہیں پیر صاحب کے ساتھ، ان کو ہم کھانا چلو ایک وقت کا تو جیسے تیسے ہم کھلا دیں گے، لیکن اگر یہ 2-3 دفعہ کھانا پڑا تو کیا ہوگا؟ تو باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا کرو پیر صاحب، ایک گھوڑے کی جو زین ہے نا، بڑی قیمتی زینیں ہیں، ایک ایک بیچتے رہو، وہی پیسے لے کے سودا لاتے رہو۔ وہ جناب جا کے زین بیچ دیں، کھیس بیچ دیں، پیسے مل جائیں، اور اس کے بعد وہ بکرے پک رہے ہیں اور جناب روسٹ ہو رہے ہیں اور سائیں کھانا کھا رہے ہیں اور مرید پنکھا کر رہا ہے اوپر سے، اور بار بار کہ یار تم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ اس نے کہا سائیں سب مال آپ کا ہے، ہمارا تو بس یہ پنکھا پانی ہے۔ اچھا پیر کو سمجھ رہا ہے، اس نے کہا محبت سے کہتا ہوگا۔ وہ جناب 3 دن رہ گیا، جہاں کھانا اچھا ملے، پھر پیر بھی تو لمبے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب تیاری کی، بھئی گھوڑیاں لاؤ، گھوڑیاں آ گئیں، بھئی الدینے اور ان کے کھیس ویس ان کو انہوں نے کہا وہ بلاؤ مرید کو، کہاں کہیں محفوظ رکھے ہوں گے تاکہ چوری نہ ہو جائے۔ ان کو بلایا، وہی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی جو آپ 3 دن کھاتے رہے وہ کیا تھا؟ بڑے بدبخت ہو تم، وہی کہنے کا میں نے تو کہا تھا آپ سے کیا تھا کہ سب آپ کا مال ہے، میرا تو بس پنکھا پانی ہے، وہ میں نے بیچا آپ کو کھلاتا ہے، اور میں کیا کروں؟ تو ایسے مرید بھی ہوتے ہیں، اور دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے جی تمام انبیاء، تمام سب رشتے، سب کے لیے نفل پڑھیں۔ سب کے لیے بابا نفل نہیں ہوتے، آپ اپنے لیے پڑھیں، دعا کریں۔ انبیاء کو تو یہ دعا ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، یا اللہ ان کے رتبے، ان کے شان اور بلند فرما، اور ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں جی کہ میری شادی کے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا، اور میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اس کو بیٹا ہو، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی سورۃ یوسف جو ہے نا، یہ بڑی مجرب علماء نے لکھا ہے۔ تو ایک بندے کو تو میں نے بھی دیکھا تھا، میں نام نہیں لیتا، جو کہ بہت ہی معروف مشہور آدمی تھا، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیت سے شکل بھی، صورت بھی، عقل بھی، بولنا بھی، لکھنا بھی، تحریر بھی، تقریر بھی، یعنی وہ ایک عجیب شخص تھا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے پوچھا، نے کہا آپ کو اللہ نے بڑی صالح اور بڑی اعلیٰ، انہوں نے کہا مکی صاحب میں نے 11 سال سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے، تو اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا۔ یہ سمجھ دیں گے رات میں یوسف پڑھے نا، سویرے بیٹا آیا بیٹھا ہو گھر میں۔ احرام کو نیچے باندھنے کیسا ہے؟ جیسے باندھتے ہیں چادر باندھے، اور کیسا ہے کیا؟ اگر شلوار ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، اوپر قمیص آ جاتا ہے ڈھک جائے پھر کوئی گناہ نہیں۔ مریم بوٹی مدینے سے عورتیں خریدتی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، میں نے بھی ہے وہاں جبل احد پہ کوئی ایسے جڑ سی ہوتی ہے، کہتے ہیں مریم بوٹی ہے جی، جس کو اولاد نہ ہو پانی میں گھول کے پلاتے ہیں، اولاد ہے جی۔ پھر مدینے میں تو کوئی لا ولد نہ ہوتا نا،
وہاں تو یہ بوٹی عام ہے، وہاں لوگ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو مریم بوٹی کا پتہ نہیں لگا۔ ہزاروں میل دور تم معلومات کر کے لے آئے ہو کہ مکے میں کبوتروں کے دانے سے جو نکالو، مدینے سے جو مریم بوٹی لے لو بس اولاد ہو جائے گی۔ انا للہ و انا، نہ اس سے ہوگی نہ اس سے ہوگی۔ مرید حسین لودھنے والے پریشانی، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ میں نے طواف کیا تو اپنے مردوں کو بخش سکتا، ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک طواف کر کے سارے مردوں کو بخش لو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غصہ میرا بھائی ہے بڑا سمجھدار، آتا کمزور پہ ہے، اپنے سے بڑے پہ کبھی غصہ آیا تو وہ دو رکھے گا، غصہ اسی پر نکال دے گا۔ ہمیشہ کمزور پہ غصہ آتا ہے، نزلہ بر عضو ضعیف، کمزور پہ نزلہ گرتا ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ نے مدینے سے واپسی پر میقات سے احرام باندھنے کے بجائے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا اور دم بھی پڑ گئے۔ مدینے سے باندھتا تو میقات تھا، سبحان اللہ، جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ نظر بد اور تویز کا، نظر بد کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ القلم کی جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ پوری آیت جو ہے پڑھ کے دم کیا کریں۔ مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے گھر میں اکٹھے بیٹھ کے 7 دن تک صبح و شام سورۃ بقرہ پڑھتے رہے، دیکھیں جن رہتے ہیں۔ اکثر تو غلط ہوتا ہے، کوئی جن کا اثر نہیں ہوتا، گھر والے ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں میں نے تمہیں گالیاں نہیں دی، وہ جن آیا ہوا تھا۔ اکثر 90% جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جلسے پہ گیا تقریر کرنے کے لیے، کچے کا علاقہ تھا، بیٹ کا علاقہ تھا، بڑا مشکل علاقہ تھا، بڑا مشکل سفر تھا، کشتیوں پہ پھر گھوڑیوں پہ پھر پتہ نہیں کرتے کرتے وہاں جب ہم پہنچے، خیر بہرحال وہ تو بڑی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت باقی علماء کو تو بڑا جلسہ تھا، بڑے علماء آئے ہوئے تھے تو ان کو کھانا دے دیا ہے، آپ کا کھانا جو ہے ذرا دیر ہو جائے گی، ناراض نہ ہوں، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، مرشد صاحب۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کھانا بکی صاحب کے ساتھ کھانا ہے، اور میں نے کہا تمہارے مرشد کو دیر ہو جائے، میں بھوکا مر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی پھل پر چھل پیش کر دیتے ہیں آپ کو۔ بہرحال کمرے لے کے بیٹھ، تھوڑی دیر کے بعد جناب گھوڑی پہ پیر صاحب آ رہے ہیں اور آگے پیچھے 10-15 آدمی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ الو کا پٹھا تو میرا شاگرد ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے پیر بن گیا۔ آیا خیر وہ مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملا اور میں نے کہا احمق تم کب سے پیر بن سکتے؟ چپ کرو، مہربانی کرو، میری پیری خراب تو نہ کرو۔ خیر میں بیٹھ کے کھانا وانا کھایا اور کہا تب کیسے پیر بن گیا؟ اس نے کہا جی سید تو میں ہوں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے، میرے پاس پڑھتے رہے تھے۔ یہ تمہیں بیماری کب سے لگی؟ اس نے کہا حضرت باپ دادے سے سید تو ہم تھے، پڑھنے میں میں قابل نہ ہوا، عالم نہ بن سکا، یہ آسان کام تھا پیر بننا۔ میں نے کہا پھر کیا کوئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت لوگوں کو فائدہ کیا ہو، پہلے وہ مریض ہوں تو فائدہ ہو، وہ تو 90% جھوٹے ہوتے ہیں۔ بس ہم بھی ان کے ساتھ میں جھوٹے بن جاتے ہیں، ان کی روزی بھی چل رہی ہے، ہماری بھی چل رہی ہے، آتا واتا نہ ہمیں کچھ ہے نہ ان کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ شاگرد تھا نا، اسے سچی بات بتا دی، اس نے کہا کوئی جن شن نہیں ہوتے، عورت نے کسی اپنے یار کو ملنا ہوتا ہے، خامن سے نفرت کرتی ہے، خامن قریب آیا اور جناب مارا ٹکر ہو، جن آ گیا۔
کوئی جن نہیں ہوتا. ریڈیو کو فل ویلیوم پہ کھول دو اور ایک لکڑی لے لو 8-10 لگاؤ جن بھاگ جائے. مجالے پھر جن آئے. یہ سب جھوٹ ہے. اگر ہو تو سورۃ البقرہ سے بڑا کوئی علاج نہیں. جھوٹے پیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. سورۃ البقرہ پڑھو بھی, دم کر کے پانی سارے گھر میں بھی پھینکو, اسی پانی سے غسل بھی کرو, اسی پانی کو جن جس پر ہو اس پر بھی چھڑکو, اور وہ ہیڈ فون لگا کے سنا بھی کرے. آپ دیکھیں 7 دن کے اندر سب جن جادو سب اڑ جائیں گے. ہمیں حضور کی بات پہ ایمان ہے, پیروں کی بات پہ نہیں. پھول گلاب ڈنڈی پتی ہے تو کل بھی آیا تھا یار, پھر کٹھے کر کے رکھ دیتے ہو. نماز اور طواف کے دوران جریان ہوتا ہے تو بالکل وضو نہیں رہا, نماز طواف بھی ٹوٹ گیا, نماز بھی ٹوٹ گئی. ہاں اگر ایک نماز سے وضو کیا اگلی نماز تک پھر وہ آپ کا وضو قائم رہے گا, لیکن نیچے کپڑے رکھیں, پھر اگلا وضو جب کرے اس کو بھی دھو لیں تاکہ اس پر تو گندگی نہ لگی رہے نا. میرے بیٹی کی عمر 9 سال, جب بالغ ہو جائے گا پھر محرم بنے گا. جس کو بھی میں نے ادھار دیا اس نے واپس نہیں کیا. تو قاعدہ ہے. وہ مجھے ایک دوست کہتے تھے مکی صاحب سب سے بڑی بے وقوفی ہے ادھار دینا, اور ادھار دے کے واپس دینا یہ اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے. جو ادھار لے گیا کیوں دے؟ بس اللہ سے دعا کرو جی. علماء حق کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں. اللہ پاک یاد رکھیں, علماء اور اولیاء کے حق میں بد زبانی اللہ سے جنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے اولیاء کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ مجھے جنگ کے لیے دعوت دیتے ہیں. ہماری مسجد کے امام 35 سال بعد موحد ہوئے ہیں, بدعت سے توبہ کر لی ہے. اب چودھری وغیرہ ان کو تنگ کر رہے ہیں, ان کو کہو تنگی برداشت کرو. توحید پھیلاؤ گے تو مار کھانی پڑے, لیکن ایک وقت آئے گا جب سب ختم ہو جائے گا, رہے گا ڈنکا اللہ کی توحید کا. والعاقبۃ للمتقین. سنی لڑکی کا شیعہ سے نکاح جائز نہیں ہے. میرے دوست ہیں نصیر الدین, دعا کے اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے. میرے ایک دوست ٹیکسی ڈرائیور ہیں, پاکستان چھٹی پہ گئے, واپسی پر انہوں نے عمرہ نہیں کیا, ان کے پاؤں بیمار تھے تو پھر دم نہیں پڑے گا. ایک شخص اپنے ملک سے آ رہا ہے, رہتا مکے میں ہے, وہ بالکل اس کو بھی احرام کی نیت کرنی چاہیے. ایئرپورٹ سے کرے یا جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے. مکہ میں کام کرتا ہوں, جو قریبی مسجدیں ہیں ان کے اکثر امام کی داڑھی نہیں ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں جس کی سنت کے مطابق داڑھی ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن پڑھنی نہیں چاہیے. ایک ہے ہو جانا, فرض اتر جائے گا, ثواب تو نہیں ملے گا. میرے دوست فیض آباد پاکستان شادی شدہ ہے, اب وہ انگلستان چلا گیا ہے, اس کو شہریت نہیں مل رہی ہے. بہرحال میں تو ایسی دعا نہیں کر سکتا کافر ملک کی شہریت لینے کے لیے. بس وہ خود اللہ سے دعا مانگے کہ اگر اللہ خیر ہے تو میرے لیے مسئلہ آسان فرما, اور شر ہے تو مجھے بچا. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرو. ہماری کمپنی کا مالک پاکستانی ہے, اس گھر میں تقریباً 50,000 نقصان ہو رہا ہے. کہ نقصان کے ذمہ دار کون لوگ ہیں, اللہ عالم کون لوگ ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو مالک کو بتاؤ, لیکن سچی بات بتاؤ. اگر طواف پہ 2 چکروں میں کندھے سے احرام نہیں ہوتا کوئی حرج نہیں, یعنی جرمانہ کوئی نہیں, سنت کے تو خلاف یہ. اگر رش کی وجہ سے طواف میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں کوئی حرج نہیں. والدین فوت ہو گئے ہیں تو نماز ان کے ثواب کے لیے 2 رکعت بالکل 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں.
ہر وقت دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بچہ 2 سال کا ہے، عقیقہ اب کر دو، عقیقہ 2 بکرے ذبح کر کے تقسیم کر دو۔ مدینہ گئی، واپسی پہ حیض کی وجہ سے بغیر عمرے کے نیت کیے مکے آ گئی، اس میں دم پڑ گیا ہے، لازم وہ پاک ہو کے جائے، یا مدینہ پاک جائے یا طائف قریب ہے وہاں چلی جائے، وہاں سے نیت کر کے عمرہ کر لے تو پھر کوئی دم نہیں ہوگا۔ کہتے جی عمرہ پورا ہو گیا، بال کٹوانے باقی رہ گئے، احرام پلید ہو گیا، کوئی حاجت نہیں، دھو ڈالو، بدل ڈالو، بعد میں بال کٹوا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی کپڑے پلیت نہیں ہوتے تو ان کو بھی تو آدمی دھو لیتا ہے نا۔ عمرے پر سر پہ استرا پھروائیں، اگر استرا نہ پھروائیں اور بال بڑے ہیں تو کم از کم 1/4 حصہ بال اتر جائیں، سارے سر کے، یہ ٹک نہ لگائے، دم پڑ جائے گی۔ میرے ساتھ ایک عمر رسیدہ معتبر ہے، 10 دنوں سے بیمار ہے، عمرے کی میقات میں بیماری کے احرام نہیں باندھ سکا، کوئی آرام آ جائے تو پھر انشاءاللہ کر لے گا بھی کسی اور میقات سے، بیمار ہے، بیمار معذور ہے بیچارہ، کیا کرے۔ ایک بندے نے 3 گواہ بنا کر اپنی بیوی کو 3 طلاق زبان سے دیے، بالکل ہو گئی، وہ بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ ایسے مسائل میں احتیاط کیا کرو۔ بعض کہہ دیتے ہیں جی 1 ہے، چلو وہ واپس لے آیا، قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں 3 تھی تو ساری زندگی زنا میں گزر جائے گی، احتیاط کرو۔ مدینہ میں 11 دن ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں، 3 ہی ہوتی ہیں۔ میرا بھائی یہ ائمہ 4 کا مسئلہ ہے، 4 اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، صرف بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر کہا ہے تو 3 جو ہے وہ 1 ہوتی ہے، لیکن ساری امت، جمہور ائمہ، محدثین، فقہا سب اس مسئلے پر ہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کے بعد اپنے بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کپڑے میں بیٹھا تھا جہاز میں، میں نے نیت تو کر لی ہوئے کی، لیکن چادریں نہیں تھی، وہ نیچے اتر کے میں نے بدلی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی جہاز، لیکن مسئلہ اچھی طرح سمجھو، جہاز میں بیٹھے ہو، کپڑے نہیں ہیں، قمیض اتار دو، بنین اتار دو، شلوار میں بیٹھے رہو، اس قمیض کو ایسے کندھے پہ ڈال لو جیسے چادر ڈالی جاتی ہے، اور زبان سے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہو، جب جتنے میں اترو سامان مل جائے فوراً چادریں باندھو۔ یہ نہیں ہے کہ شلوار قمیض بھی پہنے رہو اور نیت کر دی تھی، پھر تو نیت کرنے کے بعد جتنی دیر تم نے شلوار قمیض پہنی تمہیں دم پڑ گئی، تم تو عمرے میں تھے، نیت کے بعد تو آدمی احرام میں ہو گیا نا، احرام کے بعد سلا ہوا کپڑا پہن کے کیسے بیٹھے رہے؟ وہ تو مجبوری اگر تھی تو قمیض نکال دیتے، بنین نکال دیتے، ٹوپی نکال دیتے، صرف شلوار میں بیٹھے رہتے اور لبیک پڑھ لیتے، اسی قمیض کو کندھے پہ ڈال دو چادر کی طرح۔ سلا ہوا کپڑا سلا ہوا پہننا حرام ہے، اگر اس کو کسی دوسری شکل میں کندھے پہ ڈال دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير
اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وبناتنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا وأمور من أوصانا واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا في كل مكان يا حنان يا منان. اللهم يسر أمورنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ امن نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، عذاب رفع فرما دے. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ جن لوگوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مشکلات رفع فرما، سب کی دعائیں منظور فرما. اور جو لوگ تیرے دروازے پہ آئے ہیں مولا ان کے دامن بھی اپنی رحمتوں سے بھر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.